السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے عظیم الشان سپہ سالار کی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید شروعات میں ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، اور جنگ احد میں جو اسلام کی دوسری جنگ تھی، اس میں 70 صحابہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین مکہ کی فوج میں تھے، ان کی جنگی تدبیر کی وجہ سے وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے اور مقام حدیبیہ میں ٹھہرے، تو کفار کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا اور یہ صلح ہوئی کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر اس عمرے کی قضا کر لیں۔ تو اس موقع پر بھی حضرت خالد بن ولید کفار قریش کے ہی ساتھ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ پر حملہ کر دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا، تو میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مامون اور محفوظ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اسلام کی طرف میری رغبت بڑھنے لگی، اور جب بھی میں قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو جاتا تھا تو واپس آ کر میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میرے اندر سے یہ آواز آتی تھی کہ خالد، تیری ساری کوشش، ساری محنت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں بیکار ہے، رائے گاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور غالب کر کے رہے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلے سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں مکہ سے باہر نکل گیا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید، جو پہلے سے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان سے خالد کے بارے میں معلوم کیا کہ خالد کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان قریب ہی اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ خالد جیسا عقل مند، دانش مند آدمی اسلام جیسے پاکیزہ دین سے بے خبر اور نادان رہے۔ اگر خالد اللہ کے دین کی حمایت کرتا اور اہل باطل سے لڑتا، یعنی کفار مشرکین سے جہاد کرتا، تو ہم اس کو اور دوسرے لوگوں پر مقدم رکھتے۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں ایک خط میں لکھی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اے بھائی، جو موقع تجھ سے جاتے رہے، یعنی اگر تو پہلے ہی ایمان لے آتا اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرتا، وہ موقع تجھ سے جاتے رہے، اب اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آ۔ جب یہ خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت خالد اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں گا، اور ہجرت کی تیاری میں جٹ گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اپنے کچھ دوستوں سے ذکر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے۔ پہلے وہ امیہ کے بیٹے صفوان کے پاس گئے، اور پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گئے، اور ان دونوں سے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ ان دونوں نے سختی سے منع کر دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ کیونکہ ان کے عزیز و اقارب مسلمانوں کے ہاتھوں سے جنگ میں مارے جا چکے ہیں، اس لیے یہ لوگ جانا نہیں چاہتے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک بہت سچے دوست عثمان بن طلحہ سے اس کا ذکر کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ بھی تیار ہو گئے۔ جب یہ دونوں لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں مکہ مکرمہ کے ایک اور عقل مند اور دانش مند شخص جن کا نام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی اسی ارادے سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ تینوں کی آپس میں بات ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ تینوں کا ایک ہی ارادہ ہے، تو تینوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے۔ تینوں کے آنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی ہو گئی، اور آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اے بھائی، اللہ کے رسول کو تیرے آنے کی خبر ہو گئی ہے، اور
تیرے آنے سے وہ بہت خوش ہیں، جلدی چل۔ تینوں حضرات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے آپ کو سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح تینوں حضرات اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔